جس وقت اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، جنت کے اندر ساری نعمتیں، جنت کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں ہر نعمت موجود ہو، ساری نعمتیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا تیری جنت میں سب کچھ ہے مگر یہاں میرے جیسا کوئی نظر نہیں آتا، کوئی ایسا بھی پیدا کر دے کہ جو میرے جیسا ہو اور اسے دیکھ کر کے میرے دل کو سکون ملے۔ عرض کرتے ہیں تیری جنت میں سب کچھ ہے مگر یہاں کوئی میرے جیسا نہیں، میرا دل نہیں لگتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام لیٹے، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کی اس بائیں والی فسلی سے حوا کو پیدا کیا جائے۔ تو فرشتوں نے اللہ کا حکم پا کر اس آرام کی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کی اس بائیں والی فسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نکالا۔ خیر جب آپ بیدار ہوئے تو سامنے دیکھا کہ ایک عورت ہے، پوچھا تم کون؟ ماں حوا کہتی ہے میں حوا ہوں۔ کہا کس لیے؟ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے مجھے اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ کو میرے ذریعے سکون ملے۔ خیر پھر حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، وہ ساری تفصیل آپ نے سن رکھی ہے، لیکن یہاں پر ایک نکتے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک بیوی کا شوہر کی زندگی میں کتنا بڑا رول ہوتا ہے۔ جنت کی نعمتیں جس انسان کے دل کو سکون نہ پہنچا پائے، بیوی اس ذات کا نام ہے کہ جو انسان کے دل کو سکون پہنچا دیتی ہے۔ اور باضابطہ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے سکون ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے بیویاں اس لیے پیدا کی تمہاری تاکہ تم ان کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ شوہر کی زندگی کے اندر ایک بیوی کا کتنا بڑا رول اور کتنا بڑا کردار ہوتا ہے کہ جنت میں سبھی موجود تھا نا یار، غلمان وہاں تھے، حوریں وہاں تھی، جنت کی نہریں وہاں تھی، باغ و بہار وہاں تھا، ہر چیز وہاں پر موجود تھی، مگر جو چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کے دل کو سکون نہ پہنچا پائی، مگر حوا کو پیدا کیا گیا تو ان کے ذریعے حضرت آدم کے دل کو سکون ملتا ہوا نظر آیا۔ اس ذات کا نام بیوی ہے۔ خیر آگے چلیے، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کے ذریعے ان کا جوڑا بنایا، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان کے ذریعے بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا کیے، پھر ان کے ذریعے بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا کی گئی۔ تو کائنات میں جتنے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں یہ سب اولاد کس کی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اور ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ خیر آگے پھر اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو، اس رب سے تساءلون بہ کہ جس کے وسیلے سے تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو، والارحام، اور رشتوں کے معاملے میں ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ جس کا سادہ سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو تین چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ پہلی چیز لوگو اللہ سے ڈرو، اور ایک چیز کا یہ حکم دیا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اس رب سے ڈرو جس کے وسیلے سے تم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو، اور رشتوں کے معاملے میں ڈرا جائے۔ یاد رکھیے گا یہ جو رشتہ داری ہوتی ہے اس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی اہمیت ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا تو اس وقت رشتہ داری اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، مولا
لوگ مجھے توڑیں گے تو اللہ نے ارشاد فرمایا جو تجھے توڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، اور جو تجھے جوڑ کر کے رکھے گا میں اسے اپنی بارگاہ کا مقبول بنا لوں گا۔ آپ دیکھیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم یعنی صلہ رحمی، رحم یہ رحمان سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ رحمان۔ رحمان اللہ کا نام ہے۔ فرمایا گیا رحمان سے رحم بنا ہے، اور جو بندہ رشتہ داریاں جوڑ کر کے رکھتا ہے اللہ اسے اپنی بارگاہ کا مقبول بنا لیا کرتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رشتہ داریوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اور آگے اللہ نے قرآن مقدسہ کی اس آیت کریمہ کے اختتام پر فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم کہیں رہو، کسی حال میں بھی رہو، چاہے تمہارا دل گوارا کرے یا نہ کرے، مگر بات بالکل سچی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت ایک انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان تنہائیوں میں بھی رہے گا، کوئی اسے دیکھے یا نہ دیکھے وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے گا۔ تو یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس آیت کریمہ کو جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو قاضی صاحب خطبے کے درمیان تلاوت کرتے ہیں، جس کی مناسبت سے میں نے تلاوت کی۔ نکاح کے حوالے سے یہ محفل مبارکہ منعقد کی گئی ہے۔ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ نکاح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اور جو حضور کی سنت ہوتی ہے وہ خدا کی عبادت ہوتی ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے خدا کی جو جنت سے شروع ہوئی اور جنت تک پہنچے گی۔ جنت سے شروع ہوئی اور جنت تک پہنچے گی یہ نکاح کرنا اللہ کی ایسی عبادت۔ بھائی جس وقت نکاح تھا جنت میں حضرت آدم کا حضرت حوا کے ساتھ نکاح ہوا، اس وقت نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج و زکوٰۃ تھے، نہ صدقہ و خیرات تھے۔ یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر عطا کی گئی۔ نماز ملی دنیا میں آنے کے بعد، روزے کے احکام ملے دنیا میں آنے کے بعد، زکوٰۃ کے احکام عطا کیے گئے دنیا میں آنے کے بعد، حج فرض کیا گیا دنیا میں آنے کے بعد۔ اس وقت جنت میں کوئی عبادت موجود نہ تھی مگر وہاں نکاح موجود تھا، اور کل قیامت کے دن جنت میں جب کوئی عبادت نہ رہے گی اس وقت بھی نکاح موجود رہے گا۔ اس کے ذریعے ہم اندازہ لگائیں کہ نکاح کرنا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عبادت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ انسان شریعت کے دائرے میں رہ کر کے نکاح کرے۔ فرمایا گیا کہ جو بندہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے نکاح کرتا ہے اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں میری بھی سنت ہے اور مجھ سے پچھلے انبیاء کی بھی سنت ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک نکاح کرنا جو میری بھی سنت ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی بھی سنت ہے۔ آپ دیکھیں کہ نکاح کی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلتیں بیان فرمائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے اور نکاح کے بعد جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عبادت پر ثواب کو کئی گنا بڑھا دیا کرتا ہے۔ یعنی انسان نکاح کرنے کے بعد جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو 40 گنا یا 70 گنا ثواب بڑھا کر کے عطا فرماتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا یہ بندہ نماز پہلے بھی پڑھتا تھا اب بھی پڑھ رہا ہے مگر پہلے ثواب اتنا نہیں ملتا تھا، نکاح کے بعد اتنا کیوں مل رہا ہے؟ تو علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں اس لیے کہ اس بندے پر پہلے صرف اللہ کا حق تھا مگر نکاح کے بعد اللہ کا بھی حق ہے اور بندے کا بھی حق ہے، اور یہ دونوں کے حق کو ادا کرتا ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ میرا اللہ اب عبادت کرنے پر ثواب کو کئی گنا بڑھا دیا کرتا ہے۔ اس عظیم سنت کا نام نکاح کرنا ہے، اس عظیم سنت کا نام نکاح کرنا۔ خیر اس حوالے سے کئی ساری گفتگویں آپ نے مجھ سے سنی ہوگی کہ نکاح حضور کی کتنی بڑی اور کتنی عظیم سنت مبارکہ ہے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر کے نکاح کریں۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے نکاح کرتے ہیں۔ آج یہاں پر جو لوگوں کی بھیڑ نظر نہیں آ رہی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر میلاد شریف رکھی گئی ہے،
ورنہ اگر یہیں پر ناچنے کودنے کا فنکشن رکھا جاتا نا تو میں سمجھتا ہوں یہ چھت تو کیا یہ گلی ہی کم پڑ جاتی، دور دور دراز سے لوگ چلے آتے، یار فلاں جگہ ناچنے کے لیے لوگ آئے ہیں۔ یہ لوگوں کی ذہنیت بن گئی ہے، شیطان بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کو گناہوں کی طرف لے کر کے آتا ہے، مگر ہمیں کسی حال میں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہم نے اللہ رسول کے ذکر کی محفل سجائی ہے، لوگ آئے یا نہ آئے اللہ کے فرشتے ضرور تشریف لاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برسا کرتی ہیں، اس کی کرم نوازیاں ایسی محفلوں پر نازل ہوا کرتی ہیں۔ خدا کی قسم ہم نے دنیا کے اندر دیکھا ہے، جو بندہ اپنا جائز کام اللہ رسول کے ذکر کے ذریعے شروع کرتا ہے، پھر دنیا دیکھتی ہے، وقت گزرتا رہتا ہے، اللہ اس کام میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے کاموں کی ابتدا اللہ رسول کو ناراض کر کے کرتے ہیں، ایک نہیں میں 50 مثالیں دے سکتا ہوں، دنیا کی نگاہوں نے دیکھا، وقت گزرتا رہتا ہے اور وہ زندگی کے موڑ موڑ پر پریشانیوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دنیا کی کوئی فکر نہیں کرنی، ہمیں تو یہ فکر کرنی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ ہاں، اس لیے کہ زندگیاں بنانے والی ذات میرے اللہ کی ہے، زندگیاں بگاڑنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، اسے راضی کر لیا جائے تو انشاءاللہ پھر زندگیوں میں ہر موڑ پر، ہر زندگی کے میدان میں اللہ خوشیاں اور کرم نوازیاں عطا فرمائے گا۔ خیر، دو چار باتیں میں اسی آیت کریمہ کے تناظر میں عرض کروں گا۔ نکاح اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی۔ ہر کام کرنے سے پہلے ہمارا یہ مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان اچھی اچھی نیتیں کر لے۔ کیا کر لے؟ بھائی انسان مسجد میں جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نماز پڑھنے تو جا ہی رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ دو چار اور نیتیں کر لے وے۔ وہ یہ کہ میں مسجد جا رہا ہوں، راستے میں کوئی بے نمازی ملے گا اسے نماز کی دعوت دوں گا، راستے میں کوئی پریشان حال ملے گا اس کی پریشانی دور کروں گا، راستے میں اگر مجھے کوئی تکلیف دینے والی چیز نظر آئے گی تو اسے سائڈ کروں گا۔ یہ بندہ اگر نیتیں کر کے اپنے گھر سے نکلے گا، بھائی نماز پڑھنے تو ویسے بھی جائے گا ایسے بھی جائے گا، مگر فرمایا گیا اگر بندہ ان نیتوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جائے گا، راستے میں چاہے کوئی ملے یا نہ ملے، نیت اس کی ٹھیک تھی، اللہ ان سارے کاموں کا ثواب بھی اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ اور اس حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ دانے دانے کے لیے محتاج ہو گئے، کسی کے پاس کھانے کو اناج نہ تھا۔ تو اس وقت بنی اسرائیل میں سے ایک عبادت گزار شخص تھا، نیک شخص تھا، اس کا گزر ایک پہاڑ کے قریب سے ہوا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا، کاش کہ میرے پاس اس پہاڑ کے برابر اناج ہوتا تو آج میں سارے بنی اسرائیلیوں کو اناج دے دیتا تاکہ وہ اسے کھا کر کے اپنا پیٹ بھر لیتے۔ ابھی اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، اس کی یہ نیت بنی، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کی طرف وحی بھیجی، اے پیغمبر جا کر کے اس بندے کو اس بات کی خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں پہاڑ کے برابر غلہ صدقہ کرنے کا ثواب تمہیں عطا کر دیا، اس لیے کہ اگرچہ تمہارے پاس غلہ نہیں مگر تمہاری نیت ٹھیک تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو دلوں کی نیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ اگر بندے کی نیت ٹھیک نہ ہو، وہ پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو اسے کچھ نہیں ملتا، اور اگر نیت درست ہو جائے، بندہ ایک گٹھلی کے برابر اللہ کی بارگاہ میں مال صدقہ کرتا ہے، میرا اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں نیتیں دیکھی جاتی ہیں، نیتیں۔ تو ہر کام کرنے سے پہلے بندہ اچھی نیتیں کرے۔ جس کا نکاح ہونے والا ہو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بندہ نکاح سے پہلے یہ نیت کرے، میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکوں، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اور نکاح کا مقصد بھی میرے نبی نے یہ بیان کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام، بندہ نکاح تو کر لیتا ہے مگر نکاح کا فائدہ کیا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دو فائدے ہیں بنیادی طور پر۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ نکاح کرنے والے کی نظریں جھک جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔
یہ بنیادی دو فائدے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بیان فرمائے۔ تو نکاح کرنے والا یہ نیت اپنے دل میں رکھے کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، ساتھ ہی ساتھ یہ نیت اس کی رہے کہ میری نگاہ غیر محرم عورتوں کی طرف نہ اٹھے، ساتھ ہی ساتھ یہ نیت اس بندے کی رہے کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو بیوی میرے نکاح میں آئے گی اور پھر اس کے ذریعے اللہ مجھے جو اولاد عطا فرمائے گا ان کے کھانے پینے کا میں انتظام کروں گا، ان کے نان و نفقے کا میں انتظام کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ اگر یہ نیتیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ نکاح کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اور آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری سنتیں، اللہ کی کئی ساری عبادتیں، مگر نکاح ایسی پاکیزہ سنت اور ایسی پاکیزہ عبادت، انسان نے نماز پڑھنے کی نیت کی، اسے ثواب ملنا شروع ہو گیا اس لیے کہ نیت کر لی اس نے، لیکن جیسے ہی نماز پڑھ کر کے فارغ ہوا اب ثواب ملنا بند، اس لیے کہ عبادت پوری ہو گئی۔ اسی طریقے سے کسی نے روزہ رکھنے کی نیت کی تو رمضان شریف تک اسے ثواب ملتا رہے گا، اس لیے کہ اس نے نیت کر لی کہ یار میں روزے رکھوں گا رمضان شریف کے، اور جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ پورا ہوا اب ثواب ملنا بند، اس لیے کہ عبادت پوری ہو گئی۔ مگر آپ نکاح دیکھیں کیسی عظیم سنت اور کیسی اللہ کی عبادت، جس وقت بندہ نکاح کر لیتا ہے اچھی نیتوں کے ساتھ اسی وقت سے اسے ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک میاں بیوی کا رشتہ سلامت رہتا ہے اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی اللہ کی عبادت ہے اور کتنی بڑی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ خیر، نکاح کے بعد کچھ ذمہ داریاں شوہر کی ہوتی ہے اور کچھ ذمہ داریاں بیوی کی ہوتی ہے۔ آج معاشرے کے اندر جو ہمیں بگاڑ نظر آ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں رہتا میاں بیوی کو کہ ہم میں سے ایک دوسرے کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کچھ پتہ نہیں رہتا، اور اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہم لوگ اٹھا چکے ہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو پتہ ہی نہیں کہ ایک دوسرے کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے، اس لیے کہ اس چیز کی طرف کبھی توجہ دی ہی نہیں گئی۔ یاد رکھیے گا، جس طرح گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اگر ایک پہیہ بھی بیکار ہو جائے تو گاڑی چل نہیں پاتی، حتیٰ کہ اگر پنچر بھی ہو جائے تو پھر گاڑی چل نہیں پاتی ہے۔ ہاں، آپ 15-20 قدم، 150 قدم، 200 500 قدم جیسے تیسے چاہیں اس کو گھیس لیویں، مگر نتیجہ کچھ نکل کر کے نہیں آئے گا، الٹا نقصان ہونے کے۔ تو جس طریقے سے گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں اسی طریقے سے میاں بیوی زندگی کے دو پہیے ہیں، اگر ایک میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر زندگی جس طریقے سے گزرنی چاہیے گزر نہیں پاتی ہے۔ خیر، جیسے تیسے کر کے دھکے لگا کر کے گزر والو گزر جائے گی، مگر معاملات بگڑتے رہیں گے، نتیجہ کچھ نکل کر کے سامنے نہیں آنے والا۔ تو کیا ہی بہتر ہو کہ انسان زندگی گزارنے سے پہلے ان ساری باتوں کو سمجھ لیوے، ان ساری باتوں کو سیکھ لیوے کہ بھئی زندگی گزارنی کیسے ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی کے کسی موڑ پر اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک مشہور سی حدیث مبارکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شوہروں کی ذمہ داری بنتی ہے بیویوں کے حوالے سے کہ پہلے تو شوہر اپنی بیوی کا مہر ادا کرے۔ کیا ادا کرے؟ مہر ادا کرے، اور یاد رکھیے گا یہ مہر بیوی کا حق ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے، ابھی 2-4 دن پہلے ایک علاقے میں نکاح کی محفل میں ہمارا جانا ہوا، تو وہاں نکاح کے وقت مہر بندوایا گیا 7,786، لیکن خیر اچھی بات ہے 7,786 مہر بندہ، اتنا تو ہونا ہی چاہیے۔ لیکن ہم نے ایک چیز وہاں یہ دیکھی کہ قاضی صاحب یہ کہہ رہے تھے 7,786 تمہارا مہر ہے اور یہ ادھار ہے،
یعنی پوری زندگی میں تم کبھی بھی دے سکتے ہو. ایک مؤجل ہوتا ہے، ایک معجل ہوتا ہے. یعنی ایک تو فوراً ادا کرنے والا مہر، اور ایک آہستہ آہستہ جب شوہر کا دل کرے، جب شوہر کا من کرے وہ آہستہ آہستہ مہر ادا کر سکتا ہے. تو دونوں مہر ہے، معجل بھی ہے مؤجل بھی ہے. یعنی فوراً ادا کرنے والا مہر یہ باضابطہ اس میں لکھا جاتا ہے جو نکاح نامہ رہتا ہے، بھئی معجل ہے یا مؤجل ہے، فوراً دینے والا ہے یا تاخیر سے دینے والا. تو وہاں پر جو مہر لکھوایا گیا تھا 7,786 وہ تاخیر والا مہر تھا. تو ہمیں بڑا افسوس ہوا یار، ہر بندے کا پیسہ لوگوں نے نقد ادا کیا. کپڑے والوں کو پیسہ نقد دیا، ویڈیو گرافر کو پیسہ نقد دیا، لائٹنگ والے کو پیسہ نقد دیا. سمجھ رہے آپ میری بات؟ ٹینٹ والے کو پیسہ نقد دیا، کھانے پینے والے کو پیسہ نقد دیا، ہر ایک بندے کو پیسہ فوراً دیا گیا. مگر یار جو اصل چیز ہے جب وہاں پیسہ دینے کی باری آئی تو پھر ادھار رکھوایا گیا. کتنے افسوس. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ حالانکہ اصل چیز وہی ہے، باقی تو سب فروعیات ہے. آپ لائٹ لگاؤ نہ لگاؤ نکاح تو ہونا ہے، ٹینٹ لگاؤ نہ لگاؤ نکاح تو ہونا ہے، کھانا کرو یا نہ کرو اس کا نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا. سب سے بنیادی چیز نکاح ہے، اور نکاح کے اندر سب سے بنیادی چیز مہر ہے. یار جو اصل چیز ہے اس کے اندر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے جب مہر بنتا ہے نا، تو اگر کہیں 3,500 4,000 بندوا دیا جائے تو پھر ہم نے دیکھا ہے جو وکیل اور گواہ بنتے ہیں وہ کہتے ہیں یار 4,000 تو کہیں نہیں بنتا. ہم نے تو ہر جگہ 2,500 روپیہ مہر بنتے ہوئے دیکھا ہے. خیر میں یہ نہیں کہتا کہ 2,500 مہر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس بات سے مجھے انکار نہیں ہے. میں تو یہ کہنے لگا ہوں کہ اور جگہوں پر تو ہم نے خوب پیسہ خرچ کیا، مگر جو اصل بیوی کا حق بنتا ہے جسے مہر کہتے ہیں اس کے اندر ہمارا حال یہ ہوا کہ اتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہونا چاہیے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو اصل چیز ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے. اور ایک مجاز ہم نے اور دیکھا ہے کہ جو مہر کا پیسہ رہتا ہے اسے مسجدوں میں بھیجا جاتا ہے. امام صاحب یہ مہر کا پیسہ ہے، رسید کاٹو مسجد کی. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مہر کا پیسہ مسجد میں ہی لگے گا، ایسا کوئی نہیں ہے. مسئلہ نہیں ہے کوئی شریعت کا کہ مسجد میں یا مدرسے میں دینا پڑے گا. وہ بیوی کا حق ہے، وہ چاہے تو کپڑا لائے، وہ چاہے تو جو چیز کھانا چاہے کھائے، وہ اپنے جس جائز کام میں چاہے اس کام میں اس پیسے کو استعمال کر سکتی ہے. تو یہ اس کا حق ہوتا ہے. تو پہلی چیز میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیوی کا مہر ادا کرے. دوسری چیز میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیوی کو رہنے کے لیے مکان دے، پہننے کے لیے کپڑا دے اور کھانے کے لیے روٹی دے. باضابطہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں تو ایک جملہ یہ کہتے ہیں فلاں بنت فلاں کو آپ کے نکاح میں دیا جس کا مہر اتنا روپیہ ماں نانو نفقہ ہے. یہ لفظ بولتے ہیں قاضی صاحب ماں نانو نفقہ ہے کہ آپ نے قبول کیا. تو خیر جو نکاح پڑھنے والے صاحب رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے قبول کیا. تو اس نانو نفقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نان کا معنی ہوتا ہے روٹی اور نفقہ کا معنی ہوتا ہے خرچہ. یعنی تمہیں مہر تو دینا ہی ہے، ساتھ میں بیوی کو کھانے کے لیے روٹی بھی دینی ہے اور خرچے کے لیے پیسہ بھی دینا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو فرمایا گیا میرے آقا ارشاد فرماتے شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کھانے کے لیے روٹی دے، پہننے کے لیے کپڑا دے، رہنے کے لیے مکان دے. اسی کے ساتھ میرے آقا ارشاد فرماتے جب بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہم مبارک زندگی پڑھتے ہیں، حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اور بھی کئی ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہے. آج انسان ایک نکاح کرتا ہے، کتنا؟ حالانکہ شریعت نے ایک وقت میں ایک مرد کو اجازت دی کہ وہ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ مگر آگے شریعت کا یہ بھی قانون ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم ان 4 میں انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے، پھر تمہارے لیے
ایک ہی بہتر ہے۔ خیر 4 کی اجازت کیوں دی گئی وہ ایک الگ تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک نکاح بندے کا ہوتا ہے، مگر آپ اگر بیویوں سے جا کر کے پوچھیں کہ بھئی آپ کے شوہر کے بارے میں کیا خیال ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ 2 گھنٹے کی تقریر اپنے شوہر کے بارے میں نہ کر دے اس سے پہلے وہ خاموش نہیں ہوگی۔ کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں، اس کا مزاج ایسا ہے، اس کا رہنا سہنا ایسا ہے، اس کا بات کرنا ایسا ہے، اس کا ہمارے ساتھ برتاؤ ایسا ہے، ہاں یہ کئی ساری باتیں اس کے بارے میں، اس کے خاندان کے بارے میں کئی ساری باتیں نکل کر کے آ جاتی ہیں۔ یہ ساری باتیں آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، کوئی آسمانی باتیں میں نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ وہ خاندانی باتیں ہیں جو ہر 2-4 گھروں کو چھوڑ کر 5ویں 6ٹھے گھر میں ہم لوگوں کو مل جایا کرے گی۔ تو یہ کیفیت کس وقت ہے؟ جب کہ انسان کا ایک نکاح ہوا۔ مگر آئیں ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے۔ کتنے نکاح فرمائے؟ 11 نکاح فرمائے۔ سب سے پہلا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہوا۔ میرے آقا نے 11 نکاح فرمائے، لیکن خدا کی قسم آپ حضور کی کسی بھی بیوی سے جا کر کے پوچھیں گے کہ آپ کا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے، تو نبی کی ہر بیوی یہی کہے گی مصطفیٰ بے مثال ہے، مصطفیٰ لاجواب ہیں، کائنات میں حضور جیسا کوئی نہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا، اے ام المؤمنین، اے نبی کی بیوی آپ بتاؤ آپ حضور کے ساتھ رہتی ہو، حضور کا اخلاق کیسا ہے؟ تو نبی کی بیوی حضرت عائشہ کہتی ہے حضور کا اخلاق مجھ سے کیا پوچھتے ہو، قرآن جا کر کے پڑھو، سارا کا سارا قرآن یہ مصطفیٰ کا اخلاق ہی تو ہے، یہ مصطفیٰ کی سیرت ہی تو ہے۔ اب آپ خود سوچئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی کا حال یہ ہے کہ وہ اس طرح کا بیان حضور کی حوالے سے دیتی ہے، تو میرے آقا علیہ السلام کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا رویہ رہا ہوگا، کیا طریقہ رہا ہوگا۔ میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بیویاں مارنے کے لیے نہیں ہوتی، بیویاں گالی گلوچ کے لیے نہیں ہوتی۔ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے شہر مکرانہ کے حالات دیکھ کر، ہر گھر کی تو میں بات نہیں کروں گا، مگر اکثریت کا حال یہ کہ شوہر رنڈی کے بغیر تو اپنی بیوی سے بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ یہ سنا ہوگا جملہ آپ نے بھی، ہاں میں پھر کہوں گا، میں کوئی آسمان والی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ سب زمین کی باتیں ہیں، ہاں یہ شوہروں کا حال ہے۔ اب آپ خود سوچیں، انہوں نے کہہ تو دیا مگر کتنی بڑی بات کہہ دی۔ سمجھ رہے ہیں ہم اور آپ رنڈی کسے کہتے ہیں؟ بازار میں اپنے جسم کو بیچنے والی عورت کو رنڈی کہتے ہیں۔ یار 5 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ جو بندہ خرچ کر کے نکاح کرتا ہے اور دلہن کو اپنے گھر لے کر کے آیا ہے، تو ایمانداری سے آپ مجھے بتانا اس نے جو 5 7 10 لاکھ روپے خرچ کیے، تو کیا 10 لاکھ خرچ کر کے وہ اپنے گھر پر رنڈی لے کر کے آیا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے ایسی باتیں کرتا ہے؟ اور جو حال مردوں کا وہی حال عورتوں کا، عورتیں اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں سے ایسی باتیں کہتی ہے۔ اس لیے خدا را اپنے حال پر رحم کھائیں، اور جو زندگی گزارنے کا سلیقہ، جو زندگی گزارنے کا طریقہ میرے نبی نے عطا فرمایا ہے، خدا را اس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزاریں تاکہ کسی کی بیٹی کو پھانسی پر چڑھنے کی نوبت نہ آئے، کسی کو اللہ اکبر کسی ندی میں چھلانگ لگانے کی ضرورت نہ آئے۔ آج ان ساری چیزوں کو لوگوں نے سمجھائی نہیں نا، تبھی تو آج یہ نوبتیں دیکھنے کو آ رہی ہیں، اور تبھی تو یہ معاملات سننے کو آ رہے ہیں کہ کوئی پھانسی پر لٹک رہا ہے، تو کوئی نیند کی گولیاں کھا رہا ہے، کوئی زہر کی گولیاں کھا رہا ہے، کوئی ندیوں میں کود رہا ہے، پتہ ہی نہیں انسان کو کہ انسان کے ساتھ رہنا کیسے چاہیے۔ آپ دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ کس پاکیزگی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ہم نے تو اتنے بیہودہ جملوں سے اپنی بیویوں کو پکارا، کوئی نام بھی عزت کے ساتھ نہیں لیتا، اے وے کر کے تو ان کو بلایا کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے ساتھ کتنی پاکیزگی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی بیوی
نام جن کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بڑی چہیتی بیوی تھی، اور یہ بیٹی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کا نام صدیق ہے، ابو بکر صدیق ان کا لقب، اور ان کا نام عائشہ اور لقب صدیقہ ہے۔ لقب کیا ہے؟ صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب محبت دیکھیں حضور کی ان کے ساتھ کتنی پاکیزہ تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو محبت کے ساتھ حمیرہ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ حمیرہ۔ حمیرہ کا معنی ہوتا ہے سرخ رنگ والی۔ کیا ہوتا ہے؟ سرخ رنگ والی۔ تو حضور کیا کہتے تھے؟ حمیرہ۔ اب محبت کتنی فرماتے تھے، روایت سنیے گا۔ ایک بار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں ہے اور پیالے میں پانی پی رہی ہے۔ اسی وقت میرے آقا تشریف لے کر کے آ گئے، دیکھا عائشہ پانی پی رہی ہے تو ارشاد فرمایا، حمیرہ سارا پانی مت پینا، کچھ ہمارے لیے بھی بچا دینا۔ یہ محبتوں کا انداز۔ خیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا پی لیا اور آدھا اس پیالے میں بچا دیا۔ حضور قریب تشریف لے کر کے آئے، پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور ارشاد فرمایا، بتاؤ حمیرہ تم نے کس جگہ منہ لگا کر کے پانی پیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے، حضور میں نے اس جگہ منہ لگا کر کے پانی پیا ہے۔ روایت گواہ ہے پھر اسی جگہ منہ لگا کر کے میرے نبی نے پانی بچا ہوا نوش فرمایا، اور ارشاد فرمایا اس عمل کی برکت سے اللہ دلوں میں محبتیں پیدا فرماتا ہے۔ آج کس کا رویہ ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا؟ ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا بنائے۔ تو دوستوں کی محفل میں ہوگا کتنا ہی اچھا، تو مارکیٹ میں ہوگا کتنا ہی اچھا، تو ہوگا باہر بزنس کے میدان میں کتنا ہی اچھا، مگر اچھا وہ نہیں رہتا جو بزنس لائن میں اچھا ہوتا ہے، اچھا وہ نہیں ہوتا جو مارکیٹ میں اچھا ہوتا ہے۔ پھر اچھا کون ہوتا ہے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے۔ اور لوگوں یاد رکھنا، تم لوگوں میں سب سے اچھا میں ہوں، اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ ارشاد فرمایا سب سے بہتر انسان وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ باہر تو ہر کوئی بہتر بن جائے گا، باہر تو ہر کوئی بہتر ہے یار، کمال کی بات تو تب ہو کہ انسان اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، انسان اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ باہر تو لوگوں کا حال یہ رہتا ہے شریف اور ان سے بڑا متقی پرہیزگار نیکوکار کوئی نہیں، اور گھر پر جناب کا حال یہ ہے کہ کسی سے گالی کے بغیر بات ہی نہ کرے، ہاتھ اٹھائے بغیر ان کو چین ہی نہ ملے۔ یہ کیفیت دیکھی ہوگی نا آپ لوگوں نے بھی، مگر یاد رکھیے گا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم اچھا بننا چاہتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا بنیں۔ کس کے لیے اچھا بنے؟ اپنے گھر والوں کے لیے۔ خیر یہ ذمہ داریاں تو مردوں کی ہوئی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں عورتوں کی ہوتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کے بعد بیوی کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی کو جب جب اس کا شوہر دیکھے بیوی مسکرایا کرے۔ کیا کیا کرے؟ ہاں یہ بات بڑی چھوٹی ہے مگر میرے آقا کی زبان سے نکلی ایک قسم خدا کی سمندر سمیٹ کر کے رکھ دیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر کسی اور فرمان پر نہیں بس اسی فرمان پر عمل کر لیا جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ کہ بیوی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو بیوی مسکرایا کرے۔ دوسری ذمہ داری میرے آقا نے عورتوں کی یہ بیان فرمائی کہ جب عورت کو اس کا شوہر کسی جائز کام کا حکم دے تو عورت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے شوہر کے حکم پر عمل کرے۔ کس پر عمل کرے؟ شوہر کے حکم پر عمل کرے۔ ہاں اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شوہروں کے مقام کو بڑا اونچا اور بڑا بلند فرمایا ہے۔
یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر عورت چولہے کے پاس بیٹھ کر روٹیاں بنا رہی ہو اور اس کا شوہر اسے بلائے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ روٹیوں کو چھوڑ کر کے پہلے شوہر کے پاس آئے۔ یہ تعلیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ بڑا اونچا مقام میرے آقا نے بیان فرمایا شوہروں کا۔ ایک مقام پر حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی شوہر کے بدن پر فنسیاں نکل جائے اور ان سے پیپ بہ بہ کر کے نکلے اور عورت اپنی زبان سے چاٹ کر کے صاف کرے پھر بھی شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتی، یہ مقام میرے آقا نے مردوں کا بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک مقام پر آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، مگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تعلیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا شام کے وقت اگر کسی کا شوہر کسی بیوی کو بلائے، اگر شوہر بیوی کو بلائے اور بیوی آنے سے انکار کر دے اور شوہر ناراض ہو کر کے سو جائے تو پھر پوری رات اس بیوی پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنتیں برستی رہتی ہے۔ ایک فرمان میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو اللہ مرنے کے بعد اس عورت کو جنت میں داخل فرما دے گا، اور جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے تو مرنے کے بعد اللہ اس عورت کو جہنم میں داخل فرما دے گا۔ یہ سارے مقام اور یہ سارے مرتبے مصطفیٰ جان رحمت نے ایک شوہر کے بیان فرمائے ہیں، مگر خدا را آج ان ساری چیزوں کو سمجھا نہیں گیا۔ ہاں اس کے نتیجے بڑے برے دیکھے گئے ہیں، بڑے برے۔ ان چیزوں کو سمجھا نہیں گیا، ان چیزوں کو جانا نہیں گیا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ شوہر کے ساتھ رہنا کیسے ہے۔ ہر قوم کی بیٹی سے آپ پوچھیں بھائی خیریت ہے تو جواب یہی ملتا ہے کیا خیریت ہے، شوہر تو میری بات مانتا ہی نہیں، کیا نہیں مانتا، بیچارہ کھانے کے لیے روٹی دے رہا ہے، پہننے کے لیے کپڑا دے رہا ہے، رہنے کے لیے مکان دے رہا ہے، پھر کیا نہیں مانتا، پھر کیا نہیں مانتا۔ یہ نہیں مانتا وہ کہ محترمہ کہتی ہے ابھی مکان بیچو اور جے پور میں جا کر کے دوسرا مکان لو، یہ نہیں مانتا، تو یہ کیسے مانی جائے گی بات؟ یار جو بات ماننے والی ہو وہ تو مانی جائے گی۔ ہر قوم کی بیٹی سے آپ سوال کرے تو یہی جواب ملے گا کیا بتائیں شوہر بات نہیں مانتا، اس لیے کہ ان ساری چیزوں کو سمجھا ہی نہیں گیا نا کہ کیا منوانا چاہیے اور کیا نہیں منوانا چاہیے۔ خیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری چیز یہ بیان فرمائی شوہر کسی چیز کا حکم دے بیوی کو تو بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے کام جائز ہو تو اس کے حکم پر عمل کرے۔ تیسری چیز میرے آقا نے ارشاد فرمائی جب شوہر باہر چلا جائے کسی کام سے تو بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے مال کی بھی حفاظت کرے، اپنی آبرو کی بھی حفاظت کرے، شوہر کا جو مال ہے اس کے بچے ہیں ان کا بھی خیال رکھے اور اپنی آبرو کی بھی حفاظت کرے۔ جو خاتون ان فرمودات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارتی ہے اللہ اسے دنیا میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے اور مرنے کے بعد اللہ آخرت میں بھی اس خاتون کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ خدا را ہر گھر کا یہ مزاج اور ہر گھر کا یہ ماحول رہتا ہے جہاں چند برتن رہتے ہیں وہاں پر آواز ہونی ہے، جہاں چند برتن ہیں وہاں پر آواز ہونی ہے۔ خدا را زندگیوں کے اندر اگر کبھی اتار چڑھاؤ آئے تو اپنی زندگیوں کو تباہ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ہماری ہی بات نہیں، اگر ہم اپنے بزرگوں کی زندگی پڑھتے ہیں اور اپنے سے پیچھے اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو یہ بات تو ہمیں ان کی زندگیوں میں بھی نظر آتی ہے۔ یار میاں بیوی رہیں گے وہاں تھوڑی بہت انبن تو ہونی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاملات زیادہ بڑھا دیے جائیں اور اللہ اکبر پھر سالوں سال تک آنا جانا ہی بند کر دیا جائے اور پھر ایک نوبت وہ بھی آئے کہ معاذ اللہ تعلقات ہی توڑ دیے جائیں۔ نہیں خدا را ایسی غلطی ہرگز نہ کی جائے۔ میاں بیوی کے اندر انبن ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے، اور یہ میاں بیوی کا رشتہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ ذمہ داری بنتی ہے محبتوں کے ساتھ رہا جائے، الفتوں کے ساتھ رہا جائے، اس لیے کہ تعلق توڑ دینا بہت آسان ہے پیارے،
मगर टूटे हुए को जोड़ देना बहुत मुश्किल है, तोड़ देना बहुत आसान है, जोड़ देना बहुत मुश्किल है। हाँ, किसी बुजुर्ग के हवाले से हमने पढ़ा कि उनकी बारगाह में तोहफे में कैंची दी गई, कैंची, तो उन्होंने कैंची कबूल नहीं की। फिर उनकी बारगाह में सुई पेश की गई तो उन्होंने सुई को कबूल कर लिया। पूछा गया सरकार बात समझ में ना आई, इतनी कीमती कैंची आपकी बारगाह में तोहफे में दी गई मगर आपने कबूल नहीं फरमाई और एक छोटी सी सुई को आपने कबूल फरमा लिया। कितना प्यारा जवाब दिया बुजुर्ग ने। कहते हैं कैंची काटने का काम करती है और सुई जोड़ने का काम करती है। अल्लाह वालों की शान ये होती है, वो काटने और तोड़ने का काम नहीं करते, अल्लाह वाले तो जोड़ने का काम करते हैं। यार देखे ना कितने लोगों का रिश्ता खुदा से टूटा हुआ था। गरीब नवाज हिंद की सरजमीन पर तशरीफ क्या लाए, 90 लाख से जायद लोगों का रिश्ता खुदा से जोड़ दिया। अल्लाह वाले तोड़ने का काम नहीं करते, अल्लाह वाले तो जोड़ने का काम किया करते हैं। बड़ा अफसोस होता है मुझे उन लोगों पर जो खुदारा रिश्ते तुड़वाने का काम करते हैं। आपने शबे बारात के पहले भी उलमा से सुना होगा, रिश्ता तुड़वाने वाला और रिश्ता तोड़ने वाला इतना बड़ा बदबख्त है, इतना बड़ा बदबख्त कि शबे बारात में अल्लाह जहां सबको बख्श देता है मगर रिश्ता तोड़ने वाला और तुड़वाने वाला ऐसा होता है कि उसे शबे बारात और शबे कद्र में भी नहीं बख्शा जाता है। क्या मिलता है यार किसी के दरमियान नफरतें फैलाकर, क्या मिलता है किसी के दरमियान अदावतें पैदा करके, क्या मिलता है किसी के दरमियान झगड़े पैदा करवा करके। बल्कि हमारी शरीयत हमें यहां तक छूट देती है कि अगर दो लोगों को मिलाने के लिए, बिलखुसूस मियाँ बीवी को मिलाने के लिए, अगर आपको थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ बोल सकते हो। कुछ मकामात ऐसे जहां शरीयत ने झूठ की इजाजत दी है, उनमें से एक मकाम ये कि अगर मियाँ बीवी को मिलाने के लिए, इसको मियाँ बीवी को मिलाने के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े तो बोल सकते हो। जैसे दो मियाँ बीवी में अनबन है, अब हुआ यूं कि शोहर के पास पहुंचा कोई शख्स और जाकर के कहे यार तुम्हारी बीवी बड़ी तेरी तारीफ कर रही थी, हालांकि कुछ नहीं कर रही थी, न उससे मुलाकात हुई, तुम्हारी बीवी तो बड़ी तारीफ कर रही थी तुम्हारी, उसके दिल में तुम्हारे हवाले से बड़ी मोहब्बतें हैं। हाँ, वो तो इस इंतज़ार में है कि कब हमारा शोहर हमसे बात करे, और उधर जाकर के बीवी से कहा जाए आपका शोहर आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था, बड़ी मोहब्बतें करता है आपसे, वो तो इस इंतज़ार में है कि कब हमारी बीवी हमसे बात करे। शरीयत ने इस बात की इजाज़त दी है। अब आप देखें कि ताल्लुकात जुड़वाना अल्लाह रसूल की बारगाह में कितना अहम है। हाँ, इसी आयत करीमा में अल्लाह ने फरमाया डरो इस बात से, वल अरहाम, रिश्तेदारियों के हवाले से डरो। बड़ा आसान है रिश्ता तोड़ देना और बड़ा मुश्किल है टूटे हुए को जोड़ देना। अगर सेब के दरख्त पर सेब लगा हो, मैं इस छोटे से बच्चे से भी कहूँ कि सेब तोड़ करके ला, तो ये तोड़ करके ले आएगा, मगर उस टूटे हुए सेब के हवाले से अगर मैं 50 साल के बंदे से भी कहूँ कि इस टूटे हुए को ज़रा जोड़ दे तो वो जोड़ नहीं पाएगा। पता क्या चला, तोड़ देना बहुत आसान है, टूटे हुए को जोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसलिए खुदारा जोड़ने की कोशिश करें। अनबन होती आई है और होती रहेगी, मगर हमें इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए और इन छोटी मोटी बातों को कभी दिमाग में नहीं लाना चाहिए। बुनियादी जिम्मेदारी शोहर की बनती है, इसलिए कि उसे अपने माँ बाप को भी लेकर के चलना होता है और बीवी बच्चों को भी लेकर के चलना होता है। अगर वो एक तरफा बात करेगा तो फिर मामलात बिगड़ेंगे। अब उसे अपने जहन से काम लेना पड़ेगा, ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए और ऐसे ज़िंदगी का धारा चलाया जाए कि आपस में मोहब्बतें कायम रहे। इसलिए कि ये मामलात हर जगह देखने को मिलेंगे, हर जगह देखने को मिले हैं कि जब कोई शोहर बनेगा तो खुदारा दो बातें बीवी की तरफ से आएगी, दो बातें माँ की तरफ से आएगी। बीवी कहेगी आप तो बाहर चले गए थे, हमें ये सुनने को मिला, ये देखने को मिला, ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। उधर दो बातें सुन कर के बीवी के पास आया, माँ के पास आकर के बैठेगा तो दो बातें माँ कहेगी, हाँ हमारे साथ ये हुआ,
اس طریقے سے پیش آیا گیا۔ تو اب ہمیں یہاں سمجھداری سے کام لینا ہے، یہ نہیں کہ ادھر سے 2 باتیں سن کر کے ہم گرم ہو کر کے ادھر چلانے لگے اور ادھر سے 4 باتیں سن کر کے ادھر چلانے لگے۔ محبتوں کے ساتھ سمجھایا جائے، تعلقات بنائے جائے، تعلقات سنوارے جائے۔ خدا را بڑا مشکل ہے تعلقات جوڑنا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، 2 لوگوں کو جوڑنے کے لیے کتنی محنتیں لگتی ہیں، کتنی محنتیں بھئی یہ محنتیں نہیں لگ رہی ہے؟ سکون ختم ہو جاتا ہے لوگوں کا، کتنے دن پہلے تیاریاں کرنی پڑتی ہے، کتنی اس کا احساس ہم لوگوں کو ہونا چاہیے۔ جن کے گھروں پر نکاح ہوئے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ 2 لوگوں کو ملانے کے لیے، ایک رشتہ بنانے کے لیے کتنی محنتیں لگتی ہے، اور توڑنے والے ایک جھٹکے میں توڑ دیتے ہیں۔ تو توڑنا بہت آسان ہے، جوڑنا بہت مشکل ہے۔ خدا را جڑے ہوئے کو نبھایا جائے، اس لیے کہ یہ باتیں تو ہوتی آئی ہے معاشرے کے اندر۔ ایک بزرگ تھے تو ان کے چرچے تھے ولایت کے پورے علاقے کے اندر، تو ان سے ملنے کے لیے ایک شخص آیا کہ چلو یار ان کا چرچا ہے پورے معاشرے میں، پورے علاقے میں ان کے پاس چلتا ہوں تاکہ چل کر کے ان کا مرید بنوں۔ خیر جب ان کے گھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر پر تو وہ تھے نہیں، ان کی بیوی تھی۔ تو پوچھا کون ہو؟ کہا حضرت کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنے آیا ہوں۔ تو بیوی نے کہا ان سے ملنے آیا ہے؟ مطلب جو منہ میں آیا اس نے اپنے شوہر کے حوالے سے کہنا شروع کر دیا۔ تو وہ بندہ سوچنے لگا یا اللہ، جس بندے کی ولایت کا چرچا پورے علاقے میں ہے اور بیوی ایسی باتیں کر رہی ہے اس کے بارے میں۔ لیکن اس نے سوچا اب اتنی دور آ گیا ہوں تو کم سے کم مل کر کے چلوں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح حالت کیا ہے۔ پوچھا ہے کہاں؟ بتاؤ تو صحیح، چلو جیسے بھی ہوں وہ، مگر ہے کہاں بتاؤ؟ تو کہا ہوں گے جنگل کے اندر، کر رہے ہوں گے عبادت، پورے دن وہیں پڑے رہتے ہیں وہ۔ جب وہ جنگل میں گیا تو دیکھا کہ وہ بزرگ شیر پر سواری کر رہے ہیں۔ کس پر سواری کر رہے ہیں؟ شیر پر سواری کر رہے ہیں۔ قریب گئے کہ حضرت بات سمجھ میں نہ آئی ہے، گھر میں حالت یہ ہے کہ بیوی آپ کے بارے میں جو منہ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہی ہے، اور جنگل میں حال یہ کہ آپ شیروں پر سواری کرتے ہیں۔ اب جواب سنیے گا کتنا پیارا دیا۔ کہنے لگے میری بیوی زبان کی تھوڑی تیز ہے، اور میں اس کی تیز زبانی پر صبر کر لیتا ہوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بے زبان مخلوق کو میرے قبضے میں کر دیا ہے۔ یہ جو انعام ملا ہے نا، ایسے نہیں ملا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام بھی مجھے اس صبر کے بدلے میں عطا فرمایا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، یہ معاملات تو کوئی آج کی چیز نہیں ہے، یہ تو پرانے معاملات ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی آئی ہیں، خدا را ان کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ میری ماں بہنیں بھی میری باتوں کو سن رہی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، اس لیے کہ ایسے معاملات زیادہ تر عورتوں کی طرف سے ہوتے ہیں، اس لیے اے میری ماں بہنوں ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اپنی زندگیوں میں اتارنے کی کوشش کرو۔ اور ایک ایسا بھی طبقہ ہے عورتوں کے درمیان جن کا کام ہی صرف یہی ہے کہ کیسے گھر ٹوٹے۔ ایسا بھی طبقہ پیدا ہو گیا ہے عورتوں کے درمیان جو صرف موقع تلاش کرتی ہے کہ کب ہمیں موقع ملے اور کب 2-4 باتیں اس سامنے والی عورت کو بتا کر کے اس کے ذہن کو خراب کیا جائے۔ ایسی ہے معاشرے کے اندر، ایک پورا طبقہ ہے ایسا جن کا کام ہی یہ ہے۔ پہنچی کسی کے گھر پر، دیکھا کہ فلاں کی بہو کام کر رہی ہے، اس کے قریب جا کر کے بیٹھ گئی، تو اکیلی سارا کام کرے گی؟ ایسے تھک جائے گی تو؟ برتن بھی تو ہی دھوتی ہے، کپڑے بھی تو ہی دھلتی ہے، جھاڑو بھی سارا تو ہی نکالتی ہے، کوئی اور نہیں ہے گھر میں کام کرنے والا؟ تو صرف اپنے حصے کا کام کیا کر، باقی سارا کام مت کیا کر۔ اس طرح کا ذہن دیا جاتا ہے۔ جب اس طرح کا ذہن دے کر کے ذہن خراب کر دیا جاتا ہے تو پھر گھر اجڑنے لگتے ہیں، گھر بگڑنے لگتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یار اچھا ذہن دیا جائے، کیا دقت والی بات ہے؟ اگر کسی دن زیادہ کام کر لیا تو کیا ہو گیا؟ یاد رکھیے گا، فرمایا گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب عورتیں آئی تھی آپ کے مبارک زمانے میں اور کہنے لگی حضور مرد تو جنگ میں جاتے ہیں آپ کے ساتھ، وہ جہاد کرتے ہیں، انہیں ثواب ملتا ہے، ہم عورتیں گھر پر رہتی ہیں، کپڑے دھلتی ہیں، برتن دھوتی ہے، جھاڑو نکالتی ہے، ہمیں تو جہاد کا ثواب نہیں مل پاتا۔ سنیں حضور کا فرمان غور سے، حضور نے ارشاد فرمایا عورتوں گھر پر رہ کر کے گھر کا کام کرو،
اللہ جو ثواب مجاہد کو میدان جہاد میں عطا فرماتا ہے وہ ثواب اللہ ایک عورت کو گھر کا کام کرنے پر عطا فرماتا ہے. لیکن یہ چیزیں کسی نے سکھائی نہیں نا. انہوں نے تو پوری زندگی سیریل دیکھے, پوری زندگی فلمیں دیکھی, اور میں بتا رہا ہوں یہ جو بگاڑ پیدا ہوا نا اس کے اندر ایک بہت بڑا رول ان فلموں کا اور سیریلوں کا بھی ہے. یہ لڑنا جھگڑنا تعلقات توڑنا یہ کہاں سے سیکھا؟ کوئی ٹریننگ دینے تھوڑی آیا. یہ سب انہی فلموں سے انہی سیریلوں سے سیکھا گیا, جو ان میں دیکھا جاتا ہے پھر انہی چیزوں کو اپنی زندگیوں میں اتارا جاتا ہے. مگر آپ دیکھیں حضور نے کیا فرمایا, اور تو تم گھر کا کام کرو گی, اللہ جو ثواب ایک مجاہد کو میدان جہاد میں عطا فرماتا ہے اللہ تمہیں گھر کے کام پر وہ ثواب عطا فرمائے گا. اب آپ دیکھیں حضور آگے اور ارشاد فرماتے ہیں, جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی دودھ کے ہر گھونٹ کے بدلے میں اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. کتنی بڑی برکتیں ہیں یار, کتنی بڑی فضیلتیں ہیں. مگر شرط یہ ہے کہ کوئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک تعلیمات پر عمل کرے تو صحیح. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا, بڑی ذمہ داری کے ساتھ, آج بڑی سخت ضرورت ہے میرے معاشرے کو حضور کی تعلیمات کی. اور صرف آج ہی نہیں, ہر دور میں لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی ضرورت ہے. کل بھی کامیابی کسی کو ملی تھی تو حضور کے قدموں میں ملی تھی, آج بھی کسی کو کامیابی ملے گی تو حضور کے قدموں میں ملے گی, اور قیامت تک کسی کو کامیابی ملے گی تو حضور کے قدموں میں ملے گی. آپ دیکھیں کتنا پاکیزہ طریقہ ہے حضور کا. ایک بار سیدنا مولا علی مشکل کشا جو حضور کے داماد ہیں اور حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا, ان میں انبن ہو گئی. کیا ہو گئی؟ کوئی بات ہو گئی. اب یہ مزاج رہتا ہے بچیوں کا کہ جیسے کوئی بات ہوئی فوراً مائی کے چلی آئی. تو سیدہ بھی آ گئی اپنے باپ کے گھر, سیدہ فاطمہ بھی آ گئی. جیسے ہی دروازے پر آئی, دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور نے فرمایا کون؟ کیا فرمایا؟ کون؟ تو سیدہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ آج تک تو حال یہ تھا کہ میرے قدموں کی آہٹ سے پہچان لیتے تھے کہ فاطمہ آئی ہے, مگر آج دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں پھر بھی حضور کہہ رہے ہیں کون. بڑی محبت تھی حضور کو فاطمہ سے, بڑی محبت تھی. قدموں کی آہٹ سے کیوں نہ پہچان لیوے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عادت و اطوار میں, شکل و صورت میں اگر کوئی ذات ملتی تھی تو وہ ذات سیدہ فاطمہ کی تھی. اس ذات کا نام فاطمہ ہے. بڑی محبت کرتے تھے میرے آقا, بڑی محبت. جس کسی نے بھی حضور کی بارگاہ میں حاضری لگائی یہی کہا, یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. صدیق اکبر ہوں, فاروق اعظم ہوں, عثمان غنی ہو, مولا علی ہو, حضرت بلال ہو, حضرت طلحہ ہو, حضرت زبیر ہو, جس کسی نے بھی حاضری لگائی, ہر صحابی اور ہر صحابیہ سب یہی کہتے آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. آج ہم بھی یہی کہتے ہیں, مگر آپ دیکھ کے سیدہ فاطمہ کی شان کیا ہے. سب یہ کہتے ہیں حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان, مگر حضور فرماتے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. کیا شان ہوگی سیدہ فاطمہ کی, اور کتنی محبتیں کرتے ہوں گے میرے آقا سیدہ فاطمہ سے. اور یہ فطری تقاضا ہے کہ باپ کو بیٹی سے محبت زیادہ ہوتی ہے, یہ ایک فطری تقاضا ہے. یہ بات اور ہے کہ پیدائش کے وقت وہ خوشی نہیں ہوتی جو بیٹے کی پیدائش پر ہوتی ہے, ہاں, لیکن آگے چل کر کے جو محبت باپ کو اپنی بیٹی سے رہتی ہے نا وہ بیٹے سے نہیں ہوتی. ہاں سمجھ میں آ رہی, اس چیز کا مجھے بھی احساس ہے. ہاں اس لیے کہ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے میرے بھی ایک بچی اور بچہ ہے, تو اس چیز کا مجھے بھی احساس ہے کہ جو محبت باپ کو اپنی بیٹی سے رہتی ہے. یہ بات اور ہے کہ بیٹا پیدا ہوا تو خوشی زیادہ ہوتی ہے لوگوں کو بیٹی کے بنسبت, مگر آگے چل کر کے جو محبت ایک باپ کو بیٹی سے ہوتی ہے پھر وہ بیٹے سے نہیں ہوتی. آخر اس کی وجہ کیا؟ اس کی سیدھی سی وجہ یہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑی محبت تھی, اور یہ انہی محبتوں کا صدقہ ہے کہ آج باپ کو بیٹی سے محبت زیادہ ہوتی ہے. اور دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ جس بیٹے کی پیدائش پر خوشی زیادہ ہوتی ہے نا
ہاں بڑھاپے میں وہ بیٹا تو دھکے دے کر کے نکال دیتا ہے، سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں لیکن کوئی ایک بھی کیس آپ ایسا بتاؤ کہ کسی بیٹی نے اپنے ماں باپ کو نکالا ہو؟ ہاں ایسے کیس تو 50 مل جائیں گے کہ بیٹے نے نکال دیا اور بیٹی نے پناہ دی ہے، بیٹے نے نکالا ہے بیٹی نے پناہ دی ہے، مگر ایسا کیس نہیں ملے گا کہ بیٹی نے ماں باپ کو نکالا ہو۔ بیٹی کو بھی ماں باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے پوچھا کون؟ تو کیا کہا؟ آپ کی بیٹی فاطمہ۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ کون میری بیٹی فاطمہ؟ اور پریشان، کہنے لگی یا رسول اللہ حسنین کی امی فاطمہ۔ پھر فرمایا کون حسنین کی امی فاطمہ؟ سیدہ کو کہنا پڑا یا رسول اللہ علی کی بیوی فاطمہ۔ اب سنیے جواب، ارشاد فرماتے میرے آقا فاطمہ پہلے جاؤ علی کو جا کر کے راضی کرو، اس کے بعد میں ہم سے ملاقات کرنا۔ کتنی پاکیزہ تعلیم دی حضور نے، یہ نہیں کہ بیٹی گھر پر آ گئی تو بس بیٹھ جا بیٹی، ہاں جانا نہیں ہے تجھے، ہاں آنے دے اسے، نہیں۔ خیر میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو، معاملات دونوں طرف سے بگڑتے ہیں اکثر، لیکن ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تحقیق کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے معاملات بٹھانے کی کوشش کریں۔ بڑا آسان ہے معاملات بگاڑ دینا اور بڑا مشکل ہے معاملات بٹھانا۔ اس طرح اگر ہم ذہن سازی کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اور آج تو ماحول بڑا بگڑا ہوا ہے، اب تو کنڈیشن یہ ہے کہ بیٹیاں گھر پر پہنچتی نہیں اس سے پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے تجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو صرف کال کر دینا میں آ جاؤں گا۔ ہاں پہلے سے ایسا ذہن دیا جاتا ہے تو صرف کال کر دینا میں آ جاؤں گا، تو پھر وہ کیا کرے گی؟ کال ہی تو کرے گی۔ ہر چھوٹی چھوٹی باتیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے، کیا ہے سب یہ سب کیا ہے یار؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مائی کے بات نہ کی جائے، بلکہ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہفتے 2 ہفتے میں اپنی بیوی کو مائیں کے والوں سے ملوا لیا کرے، یہ تعلیم شریعت دیتی ہے۔ لیکن میں تو اس چیز کے مخالف ہوں کہ 2-4 کپڑے زیادہ دھل لیے تو پھر فون گھر لگایا گیا کپڑے میں نے زیادہ دھلے، آج برتن میں نے زیادہ صاف کر دیے، آج فلاں تو اٹھی نہیں سو کر کے، سارا کام میں نہیں کیا۔ تو اس طرح یہ سب کیا ہے یار؟ ان میں کچھ نہیں رکھا، کچھ نہیں رکھا، یہ سب بگاڑ والی باتیں ہیں، انتشارات والی باتیں، اور پھر ادھر سے بھی سپورٹ ملتا ہے۔ نہیں کرنا تجھے سارا کام، تو صرف اپنے حصے کا کیا کر، کام کر کے سو جایا کر، اگر تجھے کوئی کچھ کہے تو پھر ہم سے بات کروا دیا کر، ہم آ جائیں گے۔ اس طریقے سے ذہن خراب کیے جاتے ہیں۔ نہیں پیاروں، ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں، آپ کی سیرت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کیسے زندگیوں میں خوشحالیاں آتی ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ زندگیوں میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر عمل ہوگا، میرا وجدان کہتا ہے ضرور زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ اور ویسے تو کہنے کے لیے باتیں کئی ساری ہے، مگر باتیں 2 ہوں، مگر ان 2 باتوں پر عمل کر لیا جائے۔ آپ کا یہاں سننے کے لیے آنا کامیاب اور میرا سنانے کے لیے آنا کامیاب، ورنہ پوری رات بیٹھ کر کے ہم باتیں کریں مگر خدا را عمل نہ کیا جائے تو میرا کہنا بھی رائے گا گیا، آپ کا سننا بھی رائے گا گیا۔ ایک روایت اور سن لے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج مطہرات ہی کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور کی بیوی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی میرے آقا کی بیوی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے بے پناہ محبتیں تھیں، اور میرے آقا کو بھی سیدہ خدیجہ سے بے پناہ محبتیں تھیں۔ اتنی محبتیں تھی حضور کو سیدہ خدیجہ سے، اتنی محبتیں کہ ان کے وصال کے بعد بھی حضور انہیں یاد کرتے تھے۔
اور اس قدر یاد کرتے تھے کہ جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح فرماتے تو سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں گوشت بھجوایا کرتے تھے۔ یہ محبتوں کا حال۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک بار ہم نے ان محبتوں کو دیکھا تو ہمیں رشک آ گیا۔ کیا آ گیا؟ میں جلن تو نہیں کہوں گا اس لیے کہ وہ نبی کی بیوی ہے، کہنے لگی رشک آ گیا۔ تو ہم نے کہہ دیا یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم آپ کے نکاح میں ہیں نا، آپ کیوں اس بوڑھی کو یاد کرتے ہیں؟ تو سیدہ عائشہ کہتی ہے حضور کو جلال آ گیا اور ارشاد فرمایا عائشہ آج تو ایسی بات کہی، آئندہ کبھی ایسی بات نہ کہنا، تم تو آج میرے نکاح میں آئی ہو۔ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جس وقت کوئی میرا ساتھ دینے والا نہ تھا۔ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت مجھے تسلیاں دینے والی خدیجہ تھی۔ جب لوگ مجھے ستا رہے تھے اس وقت مجھے تسلیاں دینے والی خدیجہ تھی۔ ہاں، کتنی محبتیں حضور سیدہ خدیجہ سے کرتے تھے، اور سیدہ خدیجہ بھی حضور سے بے پناہ محبتیں کرتی تھی۔ قدم قدم پر سیدہ خدیجہ نے حضور کو تسلیاں دی، اور قوم کی بیٹیوں کو یہ پیغام دیا کہ شوہروں کو پریشان نہ کیا جائے بلکہ شوہروں کو تسلی دی جائے۔ جس وقت غار حرا میں حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی، تو حضور گھبرائے اور آئے سیدہ خدیجہ کے یہاں اور کہنے لگے زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ سیدہ نے چادر اڑائی اور پھر پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ تو حضور نے فرمایا خدیجہ مجھے ڈر ہے۔ تو سیدہ خدیجہ نے تسلی دی اللہ آپ کو رائے گا نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، یتیموں سے محبت کرنے والے ہیں، بیواؤں کے کام آنے والے ہیں، غریبوں کا سہارا بننے والے ہیں، اللہ آپ کو رائے گا نہیں فرمائے گا۔ خیر، اس طرح سیدہ خدیجہ نے حضور کو تسلیاں دی اور قوم کی بیٹیوں کو یہ ذہن دیا اگر شوہر کسی پریشانی کے عالم میں ہو تو پریشانیاں مزید بڑھائی نہ جائے بلکہ شوہروں کو تسلیاں دی جائے۔ یاد رکھیے گا انسان سب کا مقابلہ کر سکتا ہے مگر اپنی بیوی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے میں نے ایک جملہ کہا تھا، اگر بندے کا پورا محلہ مخالف ہو جائے، کیا ہو جائے؟ پورا محلہ، کسی کا پورا محلہ مخالف ہو جائے مگر اس کی بیوی اس کے سپورٹ میں ہے تو بندہ سکون سے جی لے گا، بندہ سکون سے جی لے گا۔ مگر بندے کی بیوی اس کی مخالف ہو جائے، اگرچہ پورا محلہ اسے ہاتھوں پر بٹھائے، بندے کو سکون نہیں مل پائے گا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے میری؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہاں، تو اتنا بڑا رول ہوتا ہے بیوی کا شوہر کی زندگی میں، اس لیے کہ اسے 24 گھنٹہ شوہر کے ساتھ رہنا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے بیویوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارے درمیان محبتیں قائم رہے۔ انسان کے دسترخوان پر 10 طرح کی سبزیاں ہو اور خوب لذیذ لذیذ کھانے ہو، مگر میاں بیوی کے درمیان انبن ہو، سچ بتائیے گا کھانے کو کھانے میں مزہ آئے گا؟ مزہ تو چھوڑو، لوگ کھاتے ہی نہیں ہیں یار۔ گوشت گھر میں بنا ہوا ہے، بات بگڑی تو چپ چاپ چلے جاتے ہیں گھر سے، مزہ ہو جاتا نا کرکرا سارا۔ آپ دیکھیں، مگر گھر پر نہ گوشت ہے نہ اور دوسرے کھانے پینے ہیں، صرف چٹنی روٹی ہے، مگر میاں بیوی کے درمیان محبتیں ہیں، خدارا اس چٹنی روٹی کو کھانے میں بندے کو بڑا مزہ آئے گا۔ تو یہ جو رشتہ ہے نا، یہ محبتیں چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ محبتیں چاہتا ہے۔ ٹوٹ کر کے ایک دوسرے محبت کریں، انشاءاللہ پھر دیکھیے کیسے خوشحالیاں ملے گی، کیسے محبتیں قائم ہوگی اور کیسے خاندان بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کھڑے جائیے۔